بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو 10 سال اور 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ 10 سال ایک کیس میں ہوئی ہے اور 14 سال دوسرے کیس میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 10 سال سائفر میں تھی اور 14 سال جو ہے وہ اس کو وہ جو توشہ خانہ وغیرہ ہے اس میں تھی۔ اس کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی 14 سال ہوئی ہے سزا۔ تو اب لوگ تو کہہ رہے ہیں وکلا کہ جی یہ تو ایسے 2 منٹ 10 منٹ کا کھیل ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا جب اوپر یہ جائے گا کیس، لیکن جب جائے گا تو جائے گا نا جی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے بعض لوگوں سے کہ اس کیس کی باری ہی تقریباً کچھ سال ڈیڑھ کے بعد آئے گی۔ اب یہ کورٹس کا جو معاملہ دیکھتے ہیں لوگ، ان کو زیادہ پتہ ہے، کیونکہ جب کسی کیس کو نہ سننا ہو تو پھر لکونے بہت سارے اور حجتیں بھی وہ جو ہے نا وہ بڑی سامنے آ جاتی ہیں۔ اب تیسرا کیس جو ہے وہ عدت کا کیس چل رہا ہے۔ عدت کا کیس کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے نا وہ نکاح ہوا ہے بشرا کا اور اس کا عمران خان کا۔ اب اس کو مطلب بڑا جو ہے نا وہ جلدی میں سنا جا رہا ہے، اور سماعت جو ہوئی ہے اس کے اندر 4 دفعہ تقریباً 3-4 دفعہ وقفہ ہوا ہے، اور گواہ پیش کیے جا رہے ہیں فٹافٹ جناب جلدی سے۔ اب دیکھیں، اور مانیکا ٹائپ کے جو لوگ ہیں، مانیکا کو آپ کو پتہ ہے مانیکا اس کا سابقہ شوہر ہے بشرا بی بی کا۔ اب وہ بیان دینے آ گیا عدالت کے اندر اور کہہ رہا ہے کہ جناب کہ ہوائی کیا نام ہے اس کا عمران خان اور اس بشرا کے تو تعلقات تھے پہلے، مطلب بڑے عجیب عجیب قسم کے اس نے بیان میں وہ باتیں کی ہیں جو میرے خیال میں یہاں پر کرنے کوئی اتنی کوئی مناسب نہیں ہے، کیونکہ زیب نہیں دیتی ہیں، مجھے تو نہیں کم از کم دیتی ہیں اس طرح کی باتیں کرنی۔ تو وہ اس نے کہا ہے کہ اس کی سابقہ بیوی نے بشرا نے کہ یہ 6 سال تک تم کہاں تھے بھائی؟ اگر یہ اس طرح کی باتیں تھیں تو 6 سال پہلے تک تو آپ نے بالکل نہیں وہ کی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ قرآن پہ وہ حلف دینا، ہم بھی حلف دیتے ہیں قرآن پہ۔ وہ دونوں میاں بیوی روسٹم پہ آ گئے، انہوں نے کہا جی ہاں لاؤ ذرا قرآن، تو اس کو پھر جج صاحب نے وہ اس کی جان چھڑوا دی یہ کہہ کر کے اگر آپ نے قرآن پر حلف لے لیا تو پھر میں وہ جرا کا جو ہے نا وہ حق نہیں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر پھر وہ آپ کو پتہ ہے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اچھا ایک بات جو ہے نا وہ یہ بندہ جو ہے اس نے فل پروٹوکول انجوائے کیا عمران خان کے دور میں، اور ایک شادی تھی اس کی بیٹے کی تو جناب اس نے وہ ہوائی فائرنگ اور یہ وہ، تو دوسرا پھر یہ ڈی سی جو تھا اس کے ساتھ بھی اس کا ایک دفعہ وہ ایس پی یا ڈی سی تھا ضلع میں، تو اس کے ساتھ اس کا جناب کافی وہ ایک معاملہ یہ چھڑا تھا، اور بڑے صحافیوں نے یہ اس وقت باتیں کی تھی کہ یہ ان کا اپنا ہے نا، اس لیے اس کو مطلب وہ پیشاب کا شوہر ہے اس کا، تو اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ اور کوئی ویسے اس دور میں اگر کوئی پرچہ ہو جاتا نا اس کے خلاف تو پھر بھی کوئی بات بنتی تھی کہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جی وہ ریونج اور یہ وہ اس وجہ سے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اون چودھری صاحب اب گواہیاں دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے یار، اگر تم لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اس میں خرابیاں ہیں اس نکاح کے اندر تو تم لوگ کیوں گواہ بنے تھے بھائی؟ میرے تو خیال میں آپ کو بھی اگر اس کو سزا ملتی ہے تو آپ کو بھی 7 سزا ملنی چاہیے اس کی، اور اس مفتی کو، وہ مفتی جو سعید ہے، اب وہ گواہیاں دینے آ گیا کہ جی یہ پتہ نہیں عدت ہے تو فلاں تو فلاں، تو بھائی تم نے کیوں نہیں کی؟ اس وقت تم جناب بڑے وہ عمران خان کے اوپر وہ چڑھے ہوئے تھے، اور ٹھیک ہے جی لاؤ جی، ہاں جی اب جو ہے نا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ جی ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا فلاں ڈمکان ہے۔ پریشر کس چیز کا ہے تم لوگوں پر؟ ایسے بس لوگ جو پریشر ہے اس پر، یہ لوگوں کے اپنے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کسی نے کوئی مال منتر دیا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے بڑی جلدی سے یہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ٹوٹلی طور پر
بلب اس کا جو ہے نا وہ 6 سال ہو گئے ہیں. اب ان کو وہ یاد آیا کہ بھی ایسے ہونا تھا، یہ ہوا ہے، اس میں یہ خرابیاں تھیں، نکاح میں فلاں تھا. اچھا، اس بشرا کی جو بہن ہے کہ اس نے وہ ایک انٹرویو دیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو مانیکا ہے نا، اس کو میری بہن کو بڑا وہ تشدد کرتا تھا اور ابیوزو لینگویج اور یہ وہ مطلب گالی گلوچ. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس بندے کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل تھا میری بہن کا، اس لیے انہوں نے طلاق وغیرہ اور یہ وہ اس طرح کی باتیں اس نے بھی کی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ گند ہے، جتنا یہ اچھالیں گے وہ اگر کوئی سامنے سے اچھالنے والا ہوا تو یہ بڑی دور تک بات جائے گی. اور یہی بندہ پہلے کہتا تھا کہ یہ تو میری جو بیوی ہے صاحب کا بڑی اچھی ہے اور یہ ہے وہ ہے، بڑی پارسا نیک ہے، اور عمران خان تو وہ بڑا بھلا آدمی ہے، یہ وہ اس طرح کے بیانات اس کے باقاعدہ ٹی وی پر ویڈیوز موجود ہیں. یار کوئی حد ہوتی ہے. یا تو تمہیں اس وقت زبردستی بیان دلوائے گئے تھے یا ابھی کوئی زبردستی آپ سے بیان دلوا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت بھی ٹھیک تھے اور اب بھی ٹھیک ہے. مطلب عجیب قسم کی. اچھا ایک اور جناب، یہ بشرا بی بی کو جو ہے نا اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے وہ بھیج دیا گیا 14 سال سزا کے بعد. اس نے تو کہا تھا ادھر جا کر جیل میں کہ مجھے بھی پکڑنے رکھے ادھر جیل میں. ان کے آگے پھر کوئی اس کے اندر کوئی حکمت عملی تھی، اس کو پکڑا اور جناب وہاں سے بنی گالا لے گئے. اب جو اپوزیشن ہے، صحافی ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ بڑی باتیں کہ جناب عام خواتین جو پکڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی وہ تو جیلوں میں ہیں اور یہ جناب محلات میں رہ رہی ہے، ادھر یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے تو کوئی درخواست نہیں دی تھی، کوئی بات نہیں کی تھی کہ مجھے جناب ادھر گھر میں جو ہے نا وہ نظر بند. مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ عجیب قسم کے معاملات ہیں. اور اب انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو وہاں جیل میں ہی بھیجنا، میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں ادھر رہنا چاہتی ہوں. مطلب لوگ آپ کو پتہ ہے یہ سیاسی باتیں ہیں تو اثر پڑتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان کے ووٹر نہیں مانتے، ان کو پتہ ہے کہ جی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، خواہ جو مرضی کرے. اچھا جناب، ہائی کورٹ کے ججز نے استعفیٰ دینے شروع کر دیا. پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے دیے تھے، اب ہائی کورٹ کے دیے. یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا نظام کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. کیا خرابی ہے؟ ججز میں خرابی ہے کوئی؟ مطلب پریشر جس طرح سے کہا جا رہا ہے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ویسے ہمارے ملک کے لیے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ججز اگر وہ خود ہی وہ پریشان ہیں تو انہوں نے فیصلے کیا کرنے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. عدالتوں کا نظام ویسے بھی ہمارے ملک میں وہ جو ریٹس بنتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں ریٹنگ وغیرہ، تو اس میں بڑے وہ 140-50 میں وہ 130-35 نمبر پر آ رہی ہے. تو اب تو میرے خیال میں شاید آخر پہ چلے جائیں ہم لوگ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ یہ الیکشن کے بارے میں خاص طور پہ. ابھی تک اتنا ہی. اجازت. اللہ حافظ.